السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ قابل احترام ناظرین، تفسیر العشر الاخیر من القرآن الکریم، قرآن مجید کے آخری 3 پاروں کی تفسیر، اس پر مشتمل ایک کتاب ہم آپ کی خدمت میں سلسلہ وار پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج ہمارا جو درس ہے وہ ہے قرآن مجید کی بعض صورتوں اور آیات کی فضیلت اور شان، ان کو پڑھنے پر مومن کو ملنے والی اللہ رب العزت کی رحمت، اس کے فضل و کرم اور اجر و ثواب کا بیان۔ یہ فضیلتیں بیان کرنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صورت اور ہر آیت کی فضیلت بیان نہیں فرمائی، لیکن آج ہم تفسیر کی کتابوں میں اور قرآن مجید کے ترجموں میں دیکھتے ہیں کہ ہر صورت کی ابتدا میں اس کی فضیلت درج کی جاتی ہے، اس بارے میں بہت ساری احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔ تو یہ ساری حدیث صحیح نہیں ہیں، بلکہ جب ہم کتب الرجال کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم موضوع روایات کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں ایک صاحب ملتے ہیں جو بظاہر بڑے دیندار، بڑے عبادت گزار تھے۔ ان کا نام ہے نوح ابن ابی مریم۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے ہر صورت کی فضیلت میں یہ احادیث کہاں سے حاصل کی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی سے مروی نہیں ہے کہ انہوں نے ہر صورت کی الگ سے کوئی شان اور فضیلت اس تفصیل کے ساتھ بیان کی ہو جو آپ بیان کرتے ہیں۔ تو وہ حضرت صاحب فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ سیرت پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، تاریخ کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، فقہ کی کتابیں پڑھ رہے ہیں اور قرآن مجید سے منہ موڑ رہے ہیں۔ تو میں نے لوگوں کو قرآن مجید کے قریب لانے کے لیے، قرآن مجید کا شوق دلانے کے لیے اپنے پاس سے یہ فضیلتیں گڑھی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ تھی حقیقت ان فضائل کی جو ہر صورت کے شروع میں درج کی گئی ہیں۔ البتہ کچھ صورتوں کی فضیلت اور شان خود امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ ہم ان میں سے چند فضائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن جس حدیث کی سند میں نوح بن ابی مریم نظر آئے اور وہ قرآن کے فضائل بیان کرتا ہوا نظر آئے، تو پھر محدثین کا فیصلہ اس کے بارے میں سماعت فرما لیں۔ وہ کہتے ہیں جمع کل شیء الا الصدق۔ نوح بن ابی مریم ایک ایسا راوی ہے، ایک ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے سچ کے سوا ہر چیز جمع کر دی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بیان کیے ہوئے صورتوں کے فضائل درست نہیں ہیں۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ صورتوں کے فضائل، کچھ آیات کی شان بیان ہوئی ہے۔ آئیے ان کا مختصر تذکرہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی پہلی صورت سورۃ الفاتحہ، اس کا نام الرقیہ بھی ہے، یعنی وہ صورت جس کے ساتھ دم کیا جاتا ہے۔ اس کا نام الصلاح بھی ہے، جس کا نام ہے کہ یہ نماز کا رکن ہے، اور اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اس کو سبع المثانی بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام موجود تھے کہ اچانک آسمان سے ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ یہ آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس دروازے سے ایک ایسا فرشتہ زمین پر آیا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، اور اس نے آ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا اور ساتھ عرض کی ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک۔ اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو 2 نور، 2 شاندار قسم کی صورتیں دے دی ہیں جو پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئیں۔ ایک ہے سورۃ الفاتحہ اور ایک ہے سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور ساتھ یہ بشارت بھی سنائی کہ لن تقرأ منہا حرف، آپ ان
سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے، جو ہے ان میں جو دعا ذکر ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے التجائیں کی گئی ہیں، آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو وہ عطا کرے گا۔ سورہ فاتحہ کو اللہ رب العزت نے نماز بھی قرار دیا ہے۔ فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے اپنے اور اب بندے کے درمیان نماز کو نصف نصف کر لیا ہے، آدھا آدھا کر لیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ سب تعریفیں اللہ جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے اس کی ہیں، وہ بڑا رحمان ہے، وہ بڑا مشفق ہے، بڑا مہربان ہے، اور وہ جزا کے دن کا مالک ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میری تعریفیں کر رہا ہے، میری بزرگی اور بڑائی بیان کر رہا ہے، میری شان بیان کر رہا ہے، میری ملکیت کا اظہار کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کہتا ہے ہاں اب یہ میرے اور تمہارے درمیان ہے، عبادت تم میری کرو گے اور جب مجھ سے مدد مانگو گے تو میں تمہیں مدد بھی دوں گا۔ اور اس کے بعد بندہ اپنے لیے دعائیں کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر گامزن رکھنا، اللہ مجھے وہ سیدھا راستہ جو جنت تک لے جائے، جو تیرے نبیوں کا راستہ ہے، تیرے اولیاء کا راستہ ہے، تیرے شہیدوں کا راستہ ہے، اللہ تیرے صدیقین کا راستہ ہے، مجھے اس راستے پر چلا دے۔ تو اللہ کہتا ہے میرے بندے جو تم مانگ رہا ہے میں تمہیں عطا کروں گا۔ کہتا ہے اللہ ان لوگوں کا راستہ نہیں دکھانا جن پر تیرا غصہ ہوا، تیرا غضب نازل ہوا، اللہ جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے سے مجھے بچا لینا، آمین، اللہ قبول فرما لے۔ تو اللہ کہتا ہے ہاں میرے بندے اب تو جو مانگ رہا ہے وہ میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی شان اور مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کی ایک اور شان بیان کرتے ہوئے ایک اور واقعہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ صحابہ کرام سفر میں ہیں، راستے میں ایک قبیلے سے گزرے، مسافر ہیں، زاد راہ ختم ہو گیا، قبیلے والوں سے مہمان نوازی کے طور پر کچھ مانگا کہ ہم آپ کے مہمان ہیں، مسافر ہیں، کچھ دے دیں ہمیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ اور اتفاق ایسا ہوا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو یا سانپ نے ڈنگ لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس قبیلے میں ایک ایسا شخص بھی تھا جن کو جن چمٹا ہوا تھا، مجنون تھا، بری بری حرکتیں کرتا تھا اور اس کو زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ اور پھر وہ مجبور ہو کر اسی مسلمان قافلے کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا تم میں سے کسی شخص کو دم کرنا آتا ہے؟ ہمارا سردار بیمار ہے اور یا ہمارا وہ مریض جس کو جن چمٹے ہوئے ہیں کوئی علاج کر سکتا ہے تو ہمارے ساتھ تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ پہلے ہم بطور مہمان بطور مسافر تم سے گزارش کی تھی کہ ہماری کچھ مدد کریں، ہمیں کچھ کھانے پینے کو دیں، تو تم نے انکار کر دیا تھا، اب ہم بھی بغیر معاوضہ لیے تمہارے سردار کو دم نہیں کریں گے۔ چنانچہ 30 بکریوں پر معاہدہ ہوا کہ اگر ہمارا سردار ٹھیک ہو گیا تو ہم آپ کو 30 بکریاں دیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور یہی سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کیا، تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمت سے صحیح ہو گیا۔ حسب وعدہ انہوں نے 30 بکریاں دیں اور صحابہ کرام لے کر جب واپس آنے لگے تو اختلاف ہو گیا کہ کیا قرآن پڑھ کر اس طرح اجرت لینا جائز ہے؟ فیصلہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا کہ اللہ کے رسول ابو سعید خدری نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اس بیمار کو صحت مل گئی اور انہوں نے ہمیں 30 بکریاں دی ہیں، تو کیا یہ ہمارے لیے حلال اور جائز ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں جائز ہیں، آپس میں بانٹ لو اور میرا حصہ بھی اس میں سے رکھو۔ یہ مزید تسلی تھی، یہ مزید حوصلہ دلایا تھا، ان کا حوصلہ بڑھایا تھا کہ ہاں تم نے جائز اور حلال کام کیا ہے۔ لیکن ساتھیوں نے پوچھا حضرت ابو سعید خدری سے کہ تم نے دم کیا کیا؟ تو کہنے لگے میں نے صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے۔ پورے اعتماد کے ساتھ، اللہ کی رحمت پر یقین کے ساتھ اگر سورہ فاتحہ پڑھ کر بیمار کو دم کیا جائے تو اس سورہ سے اللہ شفا بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ تھی شان سورہ فاتحہ کی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، قرآن مجید کی دوسری سورت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ، اس میں قرآن پڑھا کرو۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، ایسا گھر جس کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، گھر والے اس کو پڑھیں، اس میں قرآن مجید کی تلاوت سنی جائے اور سورہ بقرہ کی تلاوت لگا دی جائے، وہاں شیطان نہیں ٹکتا ہے۔ آج ہر طرف جادو جادو جادو، نظر بد اور لوگوں کی تعویذ اور شرکیات کا شور ہے، ہر شخص پریشان دکھائی دیتا ہے، لیکن سورہ بقرہ سے بڑھ کر کوئی حل نہیں ہے۔ جس گھر میں بھی سایہ ہو، جن ہوں، جادو ہو،
وہاں مختلف چیزیں غائب ہو جاتی ہوں، وہاں خون کے چھینٹے پڑتے ہوں، وہاں پانی کی بارشیں ہوتی ہوں، وہاں گوشت کے ٹکڑے پھینکے جاتے ہوں، وہاں بیماری کا راج ہو، لوگ بیماری سے تنگ آ چکے ہوں، سورہ بقرہ لگائیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے سورہ بقرہ ان تمام مسائل کا حل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھو، سنو، گھروں میں لگا دو تلاوت، اس کی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ فرمایا فإن أخذها برکہ، جس نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ پڑھ لی، یاد کر لی، اس کو حفظ کر لیا، گھر میں پڑھی، یہ برکت ہی برکت ہے۔ وَتَرْكَهَا حسرہ، اور جو سورہ بقرہ سے محروم ہوتا ہے، سورہ بقرہ سے دور ہوتا ہے، وہ حسرت و ندامت کا شکار ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ السَّحَرَةُ، اور جو جادوگر ہیں وہ اس کا توڑ نہیں کر سکتے، کوئی جادوگر اس کو سیکھ نہیں سکتا، کوئی جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو جادو کیسا بھی ہو، سیاہ ہو، کالا ہو، سفید ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، جو بھی ہو، جس گھر میں جس شخص پر یہ شک ہو کہ اس پر جادو ہو گیا ہے، وہ سورہ بقرہ کی تلاوت خود بھی کرے، سنتا رہے، اور گھر میں اونچی آواز سے لگا دی جائے تو انشاءاللہ ہر قسم کا جادو، ہر قسم کا جن، ہر قسم کا سایہ اور ہر قسم کی نظر بد سے اللہ نجات دے دیتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی شان ہو گئی۔ سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت ہے جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، جو شخص باقاعدگی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کر لے، جنت میں پہنچنے میں صرف ایک رکاوٹ ہے، اور وہ اس کی دنیا کی زندگی کا پورا ہونا ہے۔ جس دن فوت ہوگا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پڑھا ہے، اس دن سے کبھی بھی زندگی میں فرض نمازوں کے بعد میں نے آیت الکرسی پڑھنا نہیں بولا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور یہ پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیت المال کا نگران مقرر کیا، تو رات کے وقت ایک عجیب چور آیا، آ کر چپکے سے اس نے اناج بورے میں بھرنا شروع کر دیا۔ میں نے پکڑ لیا تو اس نے رونا شروع کر دیا کہ میں بڑا غریب آدمی ہوں، فقیر ہوں، مجبور ہوں، تو تم مجھے چھوڑ دو، بڑی مہربانی ہوگی۔ کہتے ہیں میں نے ترس کھا کے چھوڑ دیا، اور صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، دوبارہ آئے گا۔ دوسرے دن پھر وہی ہوا، پھر اسی طرح چور کو پکڑ لیا تو پھر اس نے منتیں کرنی شروع کی کہ میں بہت غریب ہوں، مجبور تھا اس لیے اناج لینے آ گیا، اس دفعہ چھوڑ دو، آئندہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترس کھا کے پھر چھوڑ دیا۔ تیسری رات پھر آ گیا اور اسی طرح اناج پھر بورے میں بھر رہا ہے، تو پھر پکڑ لیا کہ آج نہیں چھوڑوں گا، آج تو تمہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر کے رہوں گا۔ تو پھر وہ جاتے جاتے کہنے لگا نہیں، اس دفعہ اگر چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا ورد بتاتا ہوں کہ اگر تم اپنے مال و دولت پر، اپنے اناج پر، اپنے سامان پر پڑھ کر وہ پھونک دو تو شیطان کبھی اس کے قریب نہیں آئے گا اور اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا چلو بتاؤ، تو وہ کہتا آیت الکرسی، اگر تم یہ پڑھ کے اپنے مال پر، اپنے اناج پر، اپنے سامان پر پھونک دو، دم کر دو تو شیطان قریب نہیں جائے گا۔ کہتے ہیں یہ وظیفہ بتانے کی وجہ سے میں نے پھر چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح بتایا کہ اللہ کے رسول آپ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ ضرور آیا تھا، تیسرے دن بھی آیا تھا، لیکن آج وہ مجھے یہ وظیفہ بتا گیا اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا ہاں وظیفہ وہ درست بتا کے گیا ہے، صادق کا وہو کذوب، وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، لیکن تیرے ساتھ بات سچی کر کے گیا ہے۔ ابو ہریرہ تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا؟ کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول مجھے نہیں پتا۔ فرمایا وہ شیطان تھا۔ تو شیطان خود بتا گیا کہ اگر مجھ سے حفاظت چاہتے ہو، اللہ کی پناہ چاہتے ہو تو آیت الکرسی پڑھ کے مجھ سے حفاظت لے لیا کرو۔ تو آیت الکرسی ہمارے لیے بہترین سیکورٹی ہے، بہترین ڈیفنس ہے۔ اپنا دفاع، اپنا بچاؤ کرنا ہو تو آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لیا کریں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دو نور دیے گئے ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے رات کو آخری دو آیتیں سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیں کافتاہ، تو یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کس چیز سے کافی ہو جائیں گی؟ اس کے کئی معنی محدثین نے اور شارحین نے بیان کیے ہیں کہ اگر وہ رات کو تہجد نہیں بھی پڑھ سکتا تو تہجد سے کافی ہو جائیں گی، نہیں پڑھ سکا، نہیں اٹھ سکا اور دو آیتیں رات کو پڑھ کے سویا تھا تو یہ اس کی تہجد سے بھی کافی ہو جائیں گی۔ دوسرا معنی ہے کہ اس کو پوری رات کی عبادت سے کافی ہو جائیں گی، اور تیسرا معنی ہے
کہ ہر قسم کے شر، ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی تکلیف دہ چیز سے حفاظت کے لیے یہ 2 آیتیں کافی ہو جائیں گی۔ تو یہ شان تھی سورہ بقرہ کی۔ اس کے بعد آل عمران، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرؤوا الزہراوین، 2 نورانی صورتیں، 2 خوبصورت صورتیں پڑھا کرو، سورۃ البقرہ و سورۃ آل عمران۔ قیامت کے دن یہ 2 سیاہ بادلوں کی طرح اپنے پڑھنے والوں کے اوپر سایہ کر کے آئیں گی۔ یا فرمایا یہ پرندوں کے 2 جھنڈ ہوں گے جو اپنے پڑھنے والوں کے اوپر ایسے سایہ کر کے آئیں گی اور اللہ کے دربار میں پڑھنے والے کی سفارش کر کے اس کو جنت تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ قابل احترام ناظرین، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکہف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف رسم من دجال، جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لے، یاد کر لے، پڑھتا رہے تو اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر لے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ سورۃ الکہف، جو شخص سورہ کہف زندگی میں پڑھتا رہا، قیامت والے دن اس کے گھر سے لے کر مکہ مکرمہ تک جتنا فاصلہ ہے اتنا طویل و عریض نور اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، وہ دن جب بہت سارے مقامات پر اندھیرا ہوگا اور صرف ایمان کے نور کے علاوہ کوئی روشنی نہیں ہوگی، تو اس شخص کو اللہ اتنا طویل و عریض نور عطا فرمائیں گے کہ اس کے گھر سے لے کر مکہ مکرمہ کے فاصلے تک۔ تیسری روایت میں ہے کہ جو شخص جمعے کی رات کو سورہ کہف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بیت المقدس تک نور عطا فرمائیں گے۔ اور چوتھی روایت میں ہے کہ جو شخص جمعے والے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس جمعے اور اگلے جمعے کے درمیان اللہ رب العزت اس کے لیے ایمانی نور تازہ رکھتے ہیں، روشن رکھتے ہیں، اور وہ اللہ کے نور کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ تو یہ تھی سورہ کہف کی فضیلت۔ اس کے بعد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک کے بارے میں فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، شفاعت لرجل حتی غفر لہ، اس صورت نے اپنے پڑھنے والے کی سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سفارش قبول کر کے اس کو بخش دیا، اس کے گناہ معاف کر دیے اور اس کو اپنی رضا اور جنت عطا فرما دی۔ اور یہ صورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ تو جو شخص روزانہ رات کو سوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھ کے سوتا ہے تو یہ صورت اس کی سفارش کرے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ فضائل میں سورہ اخلاص اور سورہ الکافرون اور سورہ معوذتین کی بھی بہت فضیلت آئی ہے۔ سورہ الکافرون کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو نصیحت کی کہ رات کو یہ پڑھ کر سویا کرو، فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِّنَ الشِّرْكِ۔ جو شخص سورہ الکافرون کی تلاوت کرتا ہے تو گویا اللہ اس کو شرک سے آزاد فرما دیتے ہیں، اس کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ یہ موحد ہے، یہ توحید پرست ہے، یہ مشرک نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّهَا تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ، سورہ الکافرون 1/4 حصے کے برابر ہے۔ قرآن مجید کا چوتھا حصہ ایک دفعہ پڑھنے سے اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ قرآن مجید کا چوتھا حصہ ہو اور سورہ الکافرون 1 مرتبہ پڑھی جائے تو یہ دونوں برابر ہیں۔ اس کے بعد سورہ الاخلاص جو اللہ کی توحید، اللہ کی صفات اور اللہ رب العزت کی شان پر مشتمل ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک مختصر سی صورت لیکن اس کی شان اور مقام یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ جمع ہو جاؤ، فإنی سأقرأ علیکم ثلث القرآن، سب جمع ہو جاؤ، میں ابھی تمہیں 1/3 یعنی 10 پارے قرآن مجید کے پڑھ کے سناؤں گا۔ صحابہ کرام جمع ہوئے تو آپ نے قل هو اللہ احد یہ صورت پڑھ کر سنائی اور فرمایا انہا لتعدل ثلث القرآن، اس کو 1 مرتبہ پڑھیں تو یہ 10 پاروں کے برابر 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ فرمایا والذی نفسی بیدی انہا لتعدل ثلث القرآن۔ ایک صحابی رات کو سورہ اخلاص تہجد میں پڑھتے رہے، کوئی دوسری صورت نہیں پڑھی، یہی ایک صورت پڑھ کے انہوں نے تہجد مکمل کر لی۔ سننے والے نے صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر عرض کی اللہ کے رسول وہ ساری رات یہی ایک ہی صورت پڑھتا رہا ہے، کأنہ یتقالہا، گویا کہ اس نے سمجھا کہ یہ تو بہت قلیل ہے، تھوڑی سی مقدار اس نے تلاوت کی ہے، اس نے قرآن مجید کچھ زیادہ نہیں پڑھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی
انہا لتعدل ثلث القرآن، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورہ اخلاص تو 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اسی لیے آپ نے صحابہ کرام کو یہ نصیحت فرمائی اور کہا ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی کل لیلہ، کیا تم اس بات سے عاجز آ جاتے ہو؟ کیا تم یہ ایسا نہیں کر سکتے کہ رات کو سونے سے پہلے 1/3 قرآن پڑھ کے سویا کرو؟ تو صحابہ کرام گھبرا گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ساری زندگی نبھانا پڑے گا، اور اگر آج ہم نے ہاں کر دی تو ہر روز 10 پارے پڑھنے عملاً مشکل چیز ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول مشکل بات ہے، کون پڑھے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی بتاتے ہوئے کہا قل هو اللہ احد، جو شخص یہ رات کو پڑھ لے تو یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ تو گویا 3 دفعہ پڑھ لیں تو پورے قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص قل هو اللہ احد مکمل صورت 10 مرتبہ پڑھ لے بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے قصرا فی الجنہ، اللہ اس کا محل جنت میں بنا دیتے ہیں۔ تو 10 مرتبہ اس کو پڑھیں تو اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تذکرہ بھی موجود ہے کہ آپ نے ایک جماعت، ایک لشکر روانہ کیا۔ لشکر کا امیر جب بھی اپنے ساتھیوں کو جماعت کراتا تو سورہ اخلاص کی تلاوت اس میں ضرور کرتا۔ تو ساتھیوں نے اعتراض کیا کہ آپ ایک لمبی صورت بھی پڑھتے ہیں، ساتھ یہ بھی پڑھتے ہیں، تو آپ دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ لیا کریں، تو آپ 2 صورتیں کیوں پڑھتے ہیں اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ نے پوچھا امیر لشکر سے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے اس صورت کے ساتھ بہت محبت ہے، بہت پیار ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بشارت دی کہ اس صورت کے ساتھ پیار، اس کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ کو بھی تم سے محبت ہے، تمہاری یہ محبت جنت میں پہنچنے کا سبب بن جائے گی۔ تو گویا وہ صورت جس میں اللہ رب العزت کی صفات کا ذکر ہے، اللہ کی شان کا ذکر ہے، اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اس صورت کے ساتھ محبت کرنا، اسے پڑھنا، یہ جنت میں داخلے کا باعث بھی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ الفلق اور سورہ الناس، یہ 2 صورتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ آپ ہر روز رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص اور یہ دونوں صورتیں پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کیا کرتے، اس طرح پھونک مارتے، تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں میں پھر دوبارہ پھونک مارتے، اور پھر اپنے سر سے لے کر اپنے پاؤں تک جہاں تک ہاتھ پہنچتا آپ دم کر لیتے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور آپ سے زیادہ تلاوت نہیں ہوتی تھی، نکاہت ہو گئی، جسمانی کمزوری آ گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے تھے میں یہی صورتیں پڑھ کے آپ کے دست مبارک پر ایسے پھونک مار کے اور آپ کا دست مبارک پکڑ کے آپ کے جسم اطہر پر پھیر دیتی تھی۔ تو یہ آخری صورتیں جو ہیں یہ دم کے لیے بھی ہیں، بچوں کو بھی دم کیا جا سکتا ہے، بڑوں کو بھی کیا جا سکتا ہے، اور رات کو روزانہ سوتے وقت یہ صورتیں اگر پڑھ کر دم کیا جائے تو یہ بہترین قسم کی سیکورٹی، بہترین قسم کا وظیفہ ہے جس سے آپ جنوں شیطانوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت عقبہ سے کہا عقبہ کچھ پڑھو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول کیا پڑھوں؟ آپ نے کہا کچھ پڑھو، کچھ تلاوت کرو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول کیا تلاوت کروں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تم رات کو سورہ اخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس ان کی تلاوت کر کے دم کر کے اپنے جسم پر سو جاؤ تو تمہیں ہر قسم کی برائی، ہر قسم کے شر، ہر قسم کی تکلیف دہ چیز اور ہر مودی چیز سے حفاظت کے لیے یہ صورتیں کافی ہو جائیں گی۔ قابل احترام ناظرین، یہ تھے وہ کچھ فضائل جو قرآن مجید کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں لیکن ہم مختصر وقت میں یہی بیان کر سکے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ہر صورت اور اس کی شان میں متعدد روایات یہ نوح بن ابی مریم کی گھڑی ہوئی ہیں، من گڑت ہیں، موضوع ہیں، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ لہذا وہی صورتیں جن کی فضیلت ثابت ہے اور جس طرح سے پڑھنے کا حکم دیا ہے اسی طرح پڑھیں گے، اجر و ثواب بھی ملے گا، اللہ کی رحمتیں بھی حاصل ہوں گی اور اللہ کی رب العزت کی طرف سے حفاظت بھی حاصل ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، 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 الا البلاغ المبین۔
إلا البلاغ المبين 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 إلا